अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी मदरसे के बच्चे ने 3 गोल्ड मेडल, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए के एग्जाम में ले लिए। जी हाँ, ये सच्चा वाकया है और ये वाकया है गुजरात में जामिया अल कुलियातुल गौसिया लिल बिनात सैदाबाद बोकन शरीफ का। जी हाँ, इकरा बतूल जो कि इस इदारे की स्टूडेंट हैं, उन्होंने जिंदगी में भी कभी किसी क्लास में पोजीशन नहीं थी ली, लेकिन अचानक से जब वो इस इदारे में आई तो उसके बाद उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी ही टॉप कर ली। 50 साल का अरसा हो चुका है इस इदारे को कायम हुए और खास बात यह है कि आज 1000 से ज्यादा बच्चे इस इदारे में जेर तालीम है, जिसमें 400 से ज्यादा लड़कियां हैं। और उससे भी खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे जेर तालीम हैं उनको खाना, रिहाइश और तालीम, ये सब चीजें मुफ्त दी जाती हैं। इस इदारे में पढ़ाया जाने वाला निसाब मसाली है, क्योंकि यहाँ पर कुरान और हदीस के साथ साथ दुनियावी तालीम जैसे इंग्लिश, सियासियात, मुआशियात जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और एक और चीज आपको बताता हूँ कि ये नई बात नहीं है कि ये 3 गोल्ड मेडल आ गए। इससे पहले टोटल मिलाएं तो तकरीबन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड से ये 17 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। आइए अब चलते हैं उस काबिल तालिब इल्मा से भी बात करते हैं और इस इदारे के बानी पीर सैयद ज़ाहिद सदीक बुखारी साहब से भी इस मुनफरिद तर्ज निसाब के हवाले से बात करते हैं। क्योंकि पता ये चल रहा है कि जब 1976 में उन्होंने इस तर्ज निसाब से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था तो बहुत सारे समाजी हलकों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी थी कि ये बच्चों को यहूदो नसारा का एजेंट बना रहे हैं। ये है जी वो इकरा बतूल, जिनका नाम इकरा मतलब पढ़ना है, लेकिन इन्होंने पढ़ाई को इस तरह पढ़ा है अपने नाम के जैसे कि गोल्ड मेडल वो भी 3 पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल कर लिए। मेरा ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन से है। मुझे कुलियतुल गौसिया अल बनात अल फातिमा कैंपस 1 बोकन शरीफ गुजरात में पढ़ते हुए 5वां साल है। बेसिकली एक जो है वो बीए में टॉप करने का और दूसरा बीए में इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स के और अरेबिक में भी हाईएस्ट मार्क्स का है। मतलब इंग्लिश में और अरेबिक में एट अ टाइम ये दोनों जुबानें पाकिस्तान की नहीं है और आप दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट ले गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे असातिज़ा की जो खुशी थी मुझे वो हमेशा याद रहेगी और मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन वालिदैन से जब मेरी बात हुई है तो उनके भी आंसू निकल आए थे और उन्हें भी यकीन नहीं था आ रहा, क्योंकि मैं कहूँगी कि मैं इतनी ज़हीन नहीं हूँ और शुरू से मेरा इतना अच्छा करियर वो स्टडी का नहीं रहा, लेकिन ये कि यहाँ आने के बाद मैं इस काबिल बनी हूँ और अपने साथी की बदौलत बनी हूँ। अच्छा, मतलब ये मेरी तरह की स्टूडेंट थी और अब अपनी तरह की स्टूडेंट बन चुकी हैं और इस जामिया में आने के बाद इनका कहना है कि 5 साल लगे, लेकिन 5 साल में ऐसा हुआ क्या? मतलब दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे खास क्या था आपके साथ ऐसा कि जिसकी वजह से आपकी जो एजुकेशन है इतनी ग्रो कर गई? यहाँ पे हमें बापर्दा माहौल मिलता है हॉस्टल लाइफ में। गैर निसाबी सरगर्मियों भी करवाई जाती हैं जिनमें सर फहरिस्त खानादारी है और इसके अलावा तालीम पे पूरा फोकस किया जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ कि मैं वो तालबा जो कि अपनी स्कूल लाइफ में कभी पोजीशन नहीं ले सकी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की बदौलत यहाँ की मोटिवेशन और यहाँ की अप्रिसिएशन की और यहाँ की मेहनत के बदौलत मैं आज यूनिवर्सिटी टॉप कर रही हूँ। अपनी इस होनहार तालबा को दाद देती हूँ, हिराजत तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने अपने इदारे का नाम रोशन किया है और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि दीन वाले दुनिया वालों से कम नहीं। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, क्योंकि वो इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरहेज है साकी। तो मैं जब भी अपनी सीट पे बैठती हूँ तो मेरा यही जज्बा, जुनून, और ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि कितना जुनून है, अपने काम का एक पैशन है, तो वो यही होता है कि कोई आने वाला बच्चा या बच्ची फजूल नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हम इन इदारों में हाक से हीरे छानते हैं, हाक छान कर हीरे निकालते हैं और फिर उन्हें तराशते हैं, क्योंकि मेरा यही जज्बा है। अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सन 1972 ਦੇ ਅੰਦਰ हजरत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਰਸਗਾਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ सन 1976 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਗਾਹ ਦੀ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਨੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ हजरत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह। इन तलबा ਦੇ ਅੰਦਰ कोई फर्क नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वक्त ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है कि इन्होंने इस तरफ इनका रुख मोड़िया जाए। लेकिन पीर साहब, बड़ी मसले की बात तो ये है कि उस वक्त में 6ठी क्लास तक तो ABC नहीं थी पढ़ाई जाती
تو آپ بچوں کو انگلش پڑھا رہے تھے اور ساتھ میں قرآن بھی سکھا رہے تھے, کسی نے کچھ کہا نہیں آپ کو؟ اس سے بڑا اختلاف ہوا اور مولانا علماء کرام اس چیز نہیں تقسیم کر دے. اسی پھر انہوں نے دسیا بھی اسی انگلش تے ایمان نہیں لیا رہے, ایمان اسی انگلش ایک زبان سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی انگلش والے دی زبان چ انہاں دے سوالاں دا جواب دیے تاکہ ان دی تشفی ہوئے اور اسلام دی جڑی حقیقت تو آگاہ ہون تو بھی اسلام قبول کر. اس واسطے یہ بہت ضروری سی اور بچیاں نے تھن قبول کیتا. بلکہ میں تے اتو تک دیکھا کہ جنہاں نے اختلاف کیتا سی ان سب دے لوگ جڑے نے انہاں دے بچے دارالممدیہ غوثیہ بہرشی تو فارغ التحصیل ہوئے, انہوں نے تسلیم کیتا. اگر کوئی بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے, وہ حفظ کرتا ہے, بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے, بڑی مشکل تعلیم ہوتی ہے, مر کے وہ دینی تعلیم ہی حاصل کر پاتا ہے, آپ نے اپنے نصاب کو کس طرح مینج کیا ہوا ہے کہ دنیاوی تعلیم کو سکھایا جا رہا ہے اور اس لیول پہ سکھایا جا رہا ہے کہ بچے گولڈ میڈل بھی لے رہے ہیں؟ بھجن ہمارے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے نا مڈل پڑھ کے, تو وہ ایم اے تک پہنچنے کے لیے ویسے اگر ہم دنیاوی تعلیم کی طرف دیکھیں تو 9 سال کا عرصہ لگتا ہے. تو ہم نے اس کا نصاب تعلیم ایسا ڈیزائن کیا کہ 10 سال کے عرصے میں بچہ شہادت العالمیہ کی ڈگری بھی لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایم اے اسلامیات بھی کر لیتا ہے اور ایم اے عربک بھی کر لیتا ہے. اور ہمارے بچوں کو جو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی, جس طرح ابھی آپ نے انٹرویو کیا ہماری بہن کا, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا میٹرک بھی 1 سال میں ہوتا ہے, جو حیرانگی والی بات ہے. ایف اے بھی 1 سال میں ہوتا ہے اور بی اے بھی 1 سال میں ہوتا ہے. اور جو ہمارا 1 سال کا گیپ آتا ہے, یعنی میٹرک ہم نے کیا, پھر 1 سال کی ہماری ڈگری ہوتی ہے عالم عربی کی. عالم عربی کا وہ 1 سال کا آتا ہے, تو ہمارا انگلش کے ساتھ باقی جو دنیاوی علوم ہیں ان کے ساتھ ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں. پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آتے ہیں پوری محنت کے ساتھ. اللہ پاک اس میں کامیابی ہمیں عطا فرماتا ہے. پہلے ہم سکھاتے ہی نہیں یہ ہیں کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور انہیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کوئی دنیا کی شرم و حیا سے آری عورت نہیں, بلکہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں, وہ عورت کے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے اجازت ان کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو انہیں یہی بتایا جاتا ہے, وہ اقبال نے کہا تھا بطول باش, تو ہم انہیں یہی سکھاتے ہیں کہ بطول بن جا, اتنے ہم پاکیزہ ہو جائیں کہ شاید ہماری جو گود میں پلنے والے بچے ہیں وہ بھی حسینی سوچوں کہ امی بچے پیدا ہو جائیں. اور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے, فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے. تو انہیں یہی چیز یہاں سکھائی جاتی ہے اور یہی تعلیم دی جاتی ہے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انگلش جیسی زبان جو دینی ادارے ہیں وہاں پر نہیں سکھائی جاتی, تو آپ انگلش میں ہی گولڈ میڈل لے رہی ہیں. یہی تو ہمارے ادارے کا امتیاز ہے کہ اس کے نصاب تعلیم میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی ہیں, اور یہاں ایف اے اور بی اے بھی کروایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ کوالیفائڈ ٹیچرز بھی ہیں, میری بیسیکلی یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی لیول کی تعلیم بھی حاصل کر سکوں. میرے والدین نے مجھے منڈی بہاؤالدین سے یہاں گجرات میں اسی لیے جو ہے نا ایڈمیشن دلوایا. لیکن میں اپنے تجربے سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ دینی تعلیم اور دنیاوی دونوں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ضرور اس ادارے کا وزٹ کریں. میں نے سن رکھا ہے کہ یہاں پر جو 10 سے 12 سال کے بچے ہیں صبح فجر میں اٹھتے ہیں, ان کو مائیں نہیں اٹھاتی, وہ بچے خود اٹھتے ہیں, خود اٹھ کے تیار ہوتے ہیں, یونیفارم پہنتے ہیں اور بعد جماعت فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ آپ نے ان کو سکھایا کیسے ہے گھر, یہ کیونکہ والدین کے لیے یہ بڑی ضروری ہے. چیختے چلاتے رہ جاتی ہیں مائیں اور بچے ٹائم سے اٹھ کے اسکول نہیں جاتے. فجر کی نماز میں تو اٹھنا تو بڑا مشکل نظر آ رہا آج کل کہ لوگ بڑی اکارت دی نگاہ نال دیکھتے ہیں. درسگاہ میں بچے سمجھتے ہیں کہ غریب نے, مسکین نے, ایسے لوگ پڑھ دیں, لیکن یہ چیز نہیں سی. پہلے تو یہ ہے کہ ان بچوں کو والدین کی محبت دینی چاہیے. میرے ذہن میں ان کا باپ بھی ہوں, میں ان کی ماں بھی ہوں. میں ان کی صفائی ابتدائی زمانے میں خود کرتا رہوں, کمرے خود صاف کرتا, ان کی جوتیاں صاف کرتا اور ان کو اٹھاتا, پھر انہیں تیار کرتا. یہ 50 سال کی محنت کے اب یہ عادی ہو چکے ہیں. جتنے اساتذہ میرے پاس فارغ التحصیل ہیں سارے یہاں سے فارغ ہیں, ایم اے, ڈبل ایم اے, دنیاوی تعلیم بھی اور دورہ حدیث مکمل طور پہ. کافی سارے حافظ قرآن ہیں میرے پاس ہی پڑھتے رہے, لیکن وہ سب کچھ مجھے دیکھتے رہے ہیں اور میرے ذہن کی یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ لوگ انہیں اکارت کی نگاہ سے دیکھ رہے. دنیا زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے صرف دینداروں کے لیے بنایا. آج دیانت اور امانت کی ضرورت ہے. اس نیت پر میں ان بچوں کو تیار کرتا ہوں. اب یہ عادی ہو چکے ہیں,
اب آدھی ہوئی دیکھو نا, زور کی نماز انہوں نے پڑھنی ہے اس وردی کے ساتھ, فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اس وردی کے ساتھ. صبح سویرے میرون سویٹر سیال میں ہوتا ہے, سفید قمیض, سفید سلوار, سفید ٹوپی, اور ساتھ ساتھ یہی تربیت ہے نا. تربیت کو نئی چیز نہیں ہوتی, اسے صاف ستھرا رکھا جائے, اچھی باتیں کرے, اس کا اخلاق درست کیا جائے, والدین کا احترام, اساتذہ, پھر محنت کا جذبہ ان میں پیدا کیا جائے. میں نے کبھی کسی طالب علم کو فیل ہو جائے تو میں نے اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا. میں کہتا نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ کامیابی دینی ہے, پہلے سے زیادہ محنت کرے, کمپارٹ آ جائے. میں اسے یہ بتاتا ہوں, اب آپ اگر دھیان دیتے 50 نمبر ملنے تھے, اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ 80-90 نمبر لیں. آپ سے بڑا کام کروانا ہے, بڑا کام کرانا ہے. اور پھر اس لیے اس چیز کو دیکھ کر بچے بڑی محنت کرتے ہیں, اساتذہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. میں پرسکون ہوں. اب آپ کا فیوچر گول کیا ہے؟ آپ اس ادارے کو لے کے کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ فیوچر گول میں یہ ہے کہ ہم ویسے تو اس وقت یونیورسٹی کا کیمپس ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بوکن شریف میں اپنی یونیورسٹی لے کے آئیں, جس کا ہم نے چارٹر بھی منظور کروا لیا ہے. اگر ایک قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کے ساتھ, ایک بندے کی محنت کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے یہ علم حاصل کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں یہ ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں بڑھے, اور یہ معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے, فرقہ واریت, معاملات خراب ہو رہے ہیں, انہیں ختم کیا جائے. آپ نے خود کو بھی تعلیم کے لیے وقف کیا تھا, اور آج آپ کی اولاد بھی تعلیم کے لیے آپ نے وقف کی ہوئی ہے کہ وہ تعلیم لوگوں کو سکھائیں. بیٹے میرے نزدیک دنیا کا بہترین انسان استاد ہے, باقی سب لوگ اودے ہتھاں دی تیار کرتی ہیں, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, میرے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے, صرف استاد کی قدر ہے. استاد ہی اچھی قوم تیار کرتا ہے, اچھے انسان تیار کرتا ہے. آج ہمیں یہی کمی, کسی کمی نے پریشان کیا ہے. انگلش والا انگلش تو پڑھاتا ہے لیکن دین کی باتیں نہیں بتاتا, سائنس والا سائنس تو پڑھاتا ہے, دین کی باتیں نہیں پڑھاتا. دیندار بھی صرف سبق ہی پڑھائی جاتے ہیں, ساتھ تربیت نہیں کرتے. تعلیم کے تحت تربیت بہت ضروری چیز ہے.